کچھ الفاظ نا ہم روزمرہ زندگی میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن معاشیات یعنی اکنامکس کی دنیا میں ان کا مطلب بالکل ہی الگ اور بہت گہرا ہوتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک لفظ کامیابی یا اسکیرسٹی کی اصل حقیقت کو سمجھنے والے ہیں۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوال بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ کیا ہر نایاب چیز، مطلب جو چیز کم ملتی ہے، کیا وہ معاشی طور پر بھی قیمتی اب ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں، جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ تو پھر کامیابی ہے کیا؟ اصل میں اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی چیز کتنی ہے، یہ کوئی گنتی کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں دو بہت بڑی معاشی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہے طلب یعنی ڈیمانڈ، اور دوسری ہے رسد یعنی سپلائی۔ تو اس کی جو کتابی تعریف ہے وہ کیا کہتی ہے؟ بہت ہی سمپل، کامیابی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کوئی چیز اپنی ڈیمانڈ یعنی طلب کے مقابلے میں کم ہے، بس۔ سارا کھیل اسی ایک جملے کا ہے، طلب کے مقابلے میں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ساری بات بدل دیتا ہے۔ تو اس کو ذرا اور صاف کر لیتے ہیں۔ کوئی چیز اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ وہ ویسے ہی تعداد میں کم ہے، نہیں، وہ اس لیے کامیاب ہوتی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ یعنی طلب اس کی موجودہ مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اصل فیصلہ کون کر رہا ہے؟ مقدار نہیں، طلب کر رہی ہے۔ چلیں اس بات کو ایک بہت ہی عام سی مثال سے سمجھتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، چینی۔ آخر چینی کامیاب کیوں کہلاتی ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیں، ہمارے ملک میں ہر سال لاکھوں ٹن چینی پیدا ہوتی ہے۔ بھئی یہ تو بہت بڑی مقدار ہے، تو پھر اسے کامیاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ رہی اس کی اصل وجہ۔ ہاں یہ سچ ہے کہ چینی کی سپلائی بہت زیادہ ہے، لیکن ذرا اس کی ڈیمانڈ کو تو دیکھیں، وہ اس سپلائی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو بس یہی جو گیپ ہے نا، طلب اور رسد کے بیچ کا، یہی فاصلہ، یہی چیز چینی کو ایک کامیاب شے بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی اصول کو ایک بالکل الٹے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی مثال لیتے ہیں جو شاید تھوڑی عجیب لگے، گندے انڈے۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ گندے انڈے بہت ہی کم ہوتے ہیں، چینی کی طرح لاکھوں ٹن میں تو نہیں ملتے۔ تو ہمارے پچھلے اصول کے حساب سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی زیادہ کامیاب چیزیں ہیں نا؟ اور جواب یہ رہا، گندے انڈوں کی سپلائی واقعی بہت کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں چاہیے کس کو؟ کسی کو بھی نہیں، ان کی ڈیمانڈ صفر ہے۔ اور جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی زیرو ہو تو وہ چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، بھلے ہی پوری دنیا میں اس کا صرف ایک ہی دانہ کیوں نہ ہو۔ تو اب ان دونوں مثالوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کامیابی کا جو سب سے اہم اصول ہے نا، وہ بالکل صاف ہو جائے۔ تو دیکھیں، چینی مقدار میں بہت زیادہ، لیکن طلب اس سے بھی زیادہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کامیاب۔ دوسری طرف گندے انڈے، مقدار میں بہت کم، لیکن طلب صفر۔ نتیجہ کامیاب نہیں۔ اب بالکل صاف ہو گیا کہ اصل میں کنگ کون ہے؟ ہمیشہ ڈیمانڈ۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ بہت سادہ سی باتیں ہیں۔ پہلی، کامیابی کا تعلق اس بات سے نہیں کہ کوئی چیز کتنی ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ اسے کتنے لوگ چاہتے ہیں۔ دوسری، اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو اس میں کامیابی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، اصل فیصلہ ہمیشہ طلب کا ہوتا ہے۔ اب جب یہ اصول سب کو سمجھ آ گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں، کون سی چیزیں ہیں جو واقعی کامیاب ہیں اور کیوں۔ اس نئے معاشی چشمے سے دنیا کو دیکھیں گے تو یقیناً کچھ الگ ہی نظر آئے گی۔